اگر وہ نہ سمانے پہ آئے تو کل میں نہ سمائے، لیکن اگر وہ سمانے پہ آ جائے تو بندہ مومن کے دل میں سما جائے۔ واصف علی واسطہ فرماتے ہیں کہ نہ مانگ خدا کی رحمت کی دلیل ہے، اور جو رات کو جاگتا ہے وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ لوگوں نے پوچھا استاد جی یہ کیسے ممکن ہے کہ جو رات کو جاگتا ہے وہ بد نصیب نہیں ہوتا؟ کوئی کسی کے لیے بھی تو جاگ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان اپنے رب کے لیے جاگے۔ تو واصف علی واسطہ فرماتے ہیں بے شک شراب پینے والا رات کو جاگے اور راستے میں اسے خدا کا نام زمین پر پڑا ہوا مل جائے، اور اس کو تقدس بحال کر کے اس کو خوشبو لگا کر کہیں اونچی جگہ پر رکھ دے، اور اسی رات رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر وہ سمانے پہ آ جائے تو بندہ مومن کے دل میں سما جائے۔ ہر زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا تو پھر ٹوٹے ہوئے دلوں کی خدا ضرور سنتا ہے، اور بڑے قریب سے سنتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین کہتے ہیں کہ اکثر آپ روزہ رکھا کرتے تھے ہفتے کے دنوں میں، تو ایک دن آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا تو ایک ہندو عورت ایک پکوڑا لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ جب پکوڑا پیش کرتی ہے تو آپ تناول فرما لیتے ہیں۔ آپ کا مرید خاص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس عورت کے چلے جانے کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے حضرت شاید آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا روزہ تھا، اور اگر آپ نے بھول کر یہ پکوڑا کھا لیا تو شریعت کے اندر ہے کہ بھول کر کوئی چیز کھا لیں تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن آپ کا روزہ ہے کیونکہ آپ نے بھول کر کھایا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین کیا کمال کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ تھا مجھے روزہ ہے۔ تو مرید کہتا ہے اگر حضرت پتہ تھا تو پھر پکوڑا کھایا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ تھا روزہ ہے اور میں نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، کیونکہ اگر آج کسی کا دل ٹوٹ جاتا میں اس روزے کی قضا تو کر لیتا، لیکن اگر آج کسی کا دل ٹوٹ جاتا تو میں اس ٹوٹے ہوئے دل کی قضا کبھی نہیں کر پاتا۔ سر جو دلوں کو جوڑ دیتے ہیں اس زمانے میں انقلاب لے کر آتے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد بڑے کمال کے استاد ہیں، اور ان کے ویڈیوز لیکچر آج دنیا دیکھ رہی ہے یوٹیوب پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کسی سفر پر گامزن تھا تو راستے میں کسی وجہ سے مجھے رکنا پڑ گیا۔ میں جیسے ہی راستے میں رکا تو ایک شخص نے مجھے پہچان لیا۔ وہ کوئی مالدار کوئی دولت مند نہیں تھا، لیکن اس کا دل دولت سے لبریز تھا، وہ دولت سے مالا مال تھا۔ وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا حضرت پاس ہی میرا گھر ہے، آئیں آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو میں نے کہا نہیں میں نہیں چل سکتا۔ اس نے خوب منت و سماجت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دکان پاس تھی، وہ ڈرنک لے کر میرے پاس آیا اور کہا کہ حضرت یہ پئیں۔ میں نے کہا نہیں پی سکتا، آپ رہنے دیں، آپ کی نوازش ہے۔ لیکن اس نے جب زبردستی کرنا شروع کر دی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر ایک مکھی چلی گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ مکھی بوتل کے اندر چلی گئی، یا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب میں دوسری بوتل نہیں خرید سکتا، تو وہ بوتل آہستہ آہستہ پیچھے کرنے لگا کہ یہ لیں آپ پی لیں، لیکن آہستہ آہستہ پیچھے کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر مکھی چلی گئی ہے۔ اس کے دل نے کہا کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے پہچان لیا ہے کہ مکھی اس کے اندر چلی گئی، اس لیے نہیں پی رہے۔ انہوں نے کہا جیسے ہی میں نے دیکھا کہ مکھی اس کے اندر چلی گئی ہے اور اس شخص کو بھی یہ پتہ لگنے لگا ہے، تو میں نے کہا جی لائیں میں پی لیتا ہوں۔ میں نے بوتل لی اور مجھے پتہ تھا کہ اس کے اندر اب مکھی چلی گئی ہے۔ میں نے بوتل لی اور ساری کی ساری بوتل پی ڈالی۔ بوتل پینے کے بعد وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ شاید ڈاکٹر صاحب کو مکھی کا پتہ نہ چلا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی مکھی کا پتہ نہ چلا کہ وہ اب بوتل میں تھی، باہر نکل گئی یا میرے اندر چلی گئی۔ اس شخص کے جانے کے بعد مجھے زوردار کیا آئی اور میں نے کیا کی، اور اس کے بعد جب میں اپنا سفر دوبارہ شروع کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی میرا دل اتنا مطمئن، اتنے سکون، اتنے قرار میں نہیں تھا جتنا اس دن اس وقت قرار میں تھا۔ سر جو دلوں کو جوڑ کر آتے ہیں نا، اس زمانے میں ہمیشہ خوشیاں سمیٹ کر جاتے ہیں۔